یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے عصا مارا، پتھر سے پانی جاری ہو گیا۔ ہاں پتھروں سے پانی نکلتا ہے مگر آلات کے ذریعے زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، مگر نکلتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف لاٹھی مارنے سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس معجزے سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ پتھروں سے پانی نکلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، حیرت کی بات یہ ہے، کیونکہ آپ نے ہاتھ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا اور وہاں سے پانی نکالا جہاں سے عادتاً پانی جاری نہیں ہوتا، جہاں عادتاً پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان انگلیوں سے، پتھروں کے نیچے تو پھر بھی پانی ہے نا، زمین کے نیچے تو پانی ہے نا، گو کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت کوئی عام سی بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے۔ نبی کا معجزہ ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کو عصا مارا، اپنی لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ مگر یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پتھروں سے پانی نکلنا یہ کوئی بالفرض محال نہیں ہے، پتھروں کے نیچے تو پانی ہوتا ہی ہے، زمین کے نیچے۔ محال یہ کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا جہاں پانی عادتاً نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ میں تو وضو کر رہا ہوں، تم سارے میری طرف کیوں دوڑے آ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو جیسے ہی آپ نے وہ ہاتھ اس کے اندر رکھا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے اس پانی سے وضو بھی کیا۔ تو راوی نے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 1500 تھے، 1500، اور کہاں چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن، جس برتن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1500 لوگوں نے نہ صرف پانی پیا بلکہ انہوں نے وضو بھی کیا۔ مگر حضرت جابر فرماتے ہیں لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ تو حضرت جابر نے 1500 صحابہ کے وضو کرنے کا ذکر کیا۔ قتادہ نے حضرت انس سے 300 صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا، اور یہ موقع اور مقام کہیں اور کا ہے، کسی اور جگہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے صرف ایک دفعہ نہیں چلائے بلکہ ایک سے کہیں زیادہ مرتبہ پانی کے چشمے جاری کر دیے۔
اسی طرح حضرت انس سے 70 صحابہ کے وضو کا واقعہ روایت ہے، یہ کسی ایک سفر کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس سے 80 صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اس تفصیل سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے کا جو معجزہ ہے، یہ ایک بار نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ پیش آیا اور یہ رونما ہوا۔ اور حضور نبی کریم، اور یہ حضور کا جو معجزہ ہے کہ حضور نے پانی کے چشمے اپنی انگلیوں سے جاری کیے، یہ صرف سفر کا معجزہ نہیں ہے، یہ حضر کا بھی معجزہ ہے کہ حضور نے سفر میں بھی اور حضر میں بھی مختلف اوقات میں پانی کے چشمے اپنی انگلیوں سے جاری کر دیے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی درجہ افضل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی درجے افضل ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر جس وقت اہل لشکر کی حالت بہت خستہ تھی، پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ کے باعث ان کی اور ان کے سواری کے جو جانور تھے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ کن کی گردنیں جھک گئی تھیں؟ جانوروں کی، اور ان کے سواری کے جانوروں کی، اور ان کی گردنیں جو تھیں جھک گئی تھیں۔ تو حضور نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضرت ابو قتادہ کو فرمایا کہ وہ پانی والا برتن لے آؤ۔ اس برتن کا پانی پیالے میں انڈیل دیا گیا، اس ایک پیالے میں انڈیل دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پیالے میں رکھ دی۔ جیسے ہی اس پیالے کے اندر حضور نے اپنی انگلیاں رکھیں، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ پانی کے چشمے ابل رہے ہیں حضور کی انگلیوں سے۔ لوگ جن کی شدت پیاس سے نازک حالت تھی دوڑے آئے، پانی پینے لگے، یہاں تک کہ سب مجاہدین بھی سیراب ہو گئے۔ جتنے مجاہدین تھے غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے، سب نے پانی پیا۔ اس کے بعد 12,000 اونٹوں نے، 12,000 گھوڑوں نے اور 30,000 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری تھے ان سے پانی پیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ بہت بڑھ کر ہے۔ تو وسیلہ اس اللہ کی رحمت کے جو ملنے کا تھا، یہ جو اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوئی کہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے، اس کا وسیلہ کون تھا؟ وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کو درمیان میں اپنی دعاؤں میں خود بھی وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بذات خود وسیلہ بن سکتے ہیں تو دعاؤں میں بھی تو ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے نا۔